اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. شروع کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. عزیز سامعین کرام، گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے فضائی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کر کے ارشاد فرمایا کہ وہ پرندے جو فضا کے اوپر فضا میں اڑ رہے ہیں، پرواز کر رہے ہیں، اپنے پیروں کو کبھی کھولتے ہیں تو اپنے پروں کو کبھی سمیٹتے ہیں، تو بتاؤ کہ ان کو تھامنے والا کون ہے؟ اللہ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ، رحمان کے علاوہ کون ہے جو انہیں تھامے ہوئے ہیں، جو انہیں پکڑے ہوئے ہیں. اور اسی طرح سے بتایا تھا کہ اللہ کی نظر میں ہر چیز ہے، اللہ کی نگاہ میں ہر ایک چیز ہے. اور اس کے بعد کافروں کے کچھ سوالات کرتے ہوئے انہیں بتایا گیا تھا، سمجھایا گیا تھا کہ کون ہے تمہاری مدد کرنے والا رحمان کے علاوہ، کہ اگر وہ تمہیں شکست دے دے تو وہ تمہاری مدد کرے. کوئی ہے رحمان کے علاوہ مدد کرنے والا؟ کافر لوگ تو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اور اسی طرح سے یہ بھی سوال کیا گیا تھا کہ اگر اللہ اپنا رزق روک لے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے سکے؟ بلکہ کافر لوگ اپنی انا کے اندر، اپنی سرکشی کے اندر اور بدکنے کے اندر وہ اڑے ہوئے ہیں، وہ اسی کے اندر اپنے آپ کو مشغول کر کے رکھے ہوئے ہیں. اور اسی طرح اللہ نے پوچھا تھا وہ شخص جو چہرے کے بل چلنے والا ہو اور اسی طرح وہ شخص جو پیروں کے بل چلنے والا ہو، تو ان دونوں میں زیادہ اپنے منزل پر پہنچنے والا کون ہے؟ زیادہ سیدھا آدمی کون ہے؟ وہی ہے کہ ان دونوں کی مثال وہی ہے. ایک کافر کی مثال ہے، ایک مومن کی مثال ہے. آپ کو تفسیر میں ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں. اب آگے اللہ رب العالمین مزید چند نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے. چنانچہ اللہ کا فرمان ہے قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. هو الذی انشأکم، وہی ہے جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا. تمہارا کوئی نام و نشان نہیں تھا، لیکن اللہ نے تمہاری تخلیق کی، تمہیں پیدا کیا، تمہیں نشو و نما کی صلاحیت اب تمہارے اندر پیدا کی اور تمہارے اندر جان بخشی. وہی ہے خدا، وہی ہے بابرکت ذات جس نے تمہیں پیدا کیا. پیدا کر کے ایسے نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ کہتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اس نے تمہارے لیے کان بنائے، آنکھ بنائے، دل بنائے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 نعمتوں کا تذکرہ کیا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اس نے تمہارے لیے آنکھ بنائے اور اسی طرح کان بنائے اور اسی طرح اس نے تمہارے لیے دل بنائے. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم تو بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو. اے لوگوں، تم تو بہت کم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہو. عزیزان محترم، آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہو، سننے کی صلاحیت ہو، سمجھنے والا دل، سوچنے والا دل ہو، تو یاد رکھیے یہ جو 3 چیزیں کسی بندے کے اندر رہتے ہیں تو وہ علم والا سمجھا جاتا ہے، وہ دانا سمجھا جاتا ہے، عقل والا سمجھا جاتا ہے. اگر اس کے اندر سے یہ نعمتیں ختم ہو جائیں تو وہ ادھورا ہے، وہ انسان ادھورا ہے، لا علم ہے، وہ انسان عقل میں کمی رکھنے والا ہے. لیکن اللہ نے یہاں پر کہا کہ یہ تینوں بڑی نعمتیں ہیں اللہ کی. یہ آنکھ کی نعمت، یہ کان کی نعمت اور اسی طرح یہ دل کی نعمت اگر ہم سے چھین لی جائے تو ہم بہت زیادہ نقصان میں رہتے ہیں. ہمارے پاس سے بہت بڑی ایک نعمت ختم ہو کر چلی جاتی ہے، سلب ہو کر چلی جاتی ہے. اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ نے یہاں پر کہا کہ 3 نعمتوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ وہی ہے جس نے نگاہ دی،
آنکھ دیے، وہی ہے جس نے کان دیے، وہی ہے جس نے سوچنے کے لیے دل دیا۔ قلیلا ما تشکرون، اتنی بڑی نعمت کے باوجود تم بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو، اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کرتے ہو۔ یہ مطلب کہنے کا ہے کہ ہم شکریہ ادا نہیں کرتے۔ آگے اللہ پھر کہتا ہے قل، اے نبی کی آپ فرما دیجئے، هو الذی ذراکم فی الارض، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، زمین میں تم کو پھیلا۔ انسانیت کی اتنی بڑی آبادی، اتنی بڑی آبادی آج زمین کے اوپر زندگی گزار رہی ہے، یہ انسان کی آبادی کو جو پھیلایا ہے، پھیلانے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی پست قد ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، اور اسی طرح کوئی گندمی رنگ کا ہے، کوئی عربی ہے، کوئی عجمی ہے، الگ الگ زبانیں ان کی ہیں، لیکن انسان کو اللہ نے پیدا کیا، پھر ان کی نسلیں پیدا کی اور اس کو زمین میں پھیلایا۔ هو الذی ذراکم فی الارض، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یاد رکھو اسی کی طرف تم کو جمع ہونا ہے، واپس سے اسی کی طرف تمہیں جمع ہونا ہے۔ جس طرح سے میں اور آپ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی آبادی دنیا میں موجود ہے، جی ہاں ایسے ہی حقیقت ہے کہ آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی آدمی پیدا ہوں گے، انسان پیدا ہوں گے، ساروں کا حشر ہوگا، ساروں کو جمع کیا جائے گا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ جمع کیا جائے گا، ساروں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کافر لوگ پوچھتے ہیں، یہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے پیغمبرو کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب ہوگا، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب ہوگا، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنی بات پہ سچے ہو تو بتاؤ۔ اللہ کہتا ہے قل، اے نبی جی فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے انما العلم عند اللہ، اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیب کی باتیں بتائی گئی ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بتائی گئی ہیں، ورنہ تو اللہ جس طرح سے عالم الغیب ہے ویسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے لاڈلے اور چہیتے رسول ہیں، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ چنانچہ قیامت کا علم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، قیامت کب ہوتی ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں یہاں پر کہا گیا فرما دیجیے اے نبی جی انما العلم عند اللہ، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، وانما انا نذیر مبین، میں تو کھلم کھلا ایک ڈرانے والا، میں تو تمہارے پاس اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں، اللہ کے غصے سے ڈرانے والا ہوں، سیدھا راستہ بتانے والا ہوں، میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں، لیکن اس کا حقیقت میں جو علم ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ کہتے ہیں فلما رأوا زلفة، جب وہ اس وعدے کو اپنے قریب سے دیکھیں گے، اپنے قریب میں جب دیکھیں گے، سیئت وجوہ الذین کفروا، تو کافروں کے چہرے وہ کیا ہو جائیں گے، کافروں کے چہرے کالے پڑ جائیں گے، ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، یعنی جیسے ہی موت، مفسرین کا کہنا ہے جب آدمی مر جائے گا تو کافر کے پاس جب قبر میں ڈالا جائے گا تو قبر میں ان کو حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ ہاں بھائی جو بتایا گیا تھا وہ وعدہ صحیح ہے، عذاب قبر بتایا گیا تھا وہ وعدہ صحیح ہے، جو عذابات کی شکل بتائی گئی تھی وہ صحیح ہے، ان کے صورتیں کیا ہو جائیں گی، اس وقت بگڑ جائیں گے، ہائے ہم نے کیا کیا، ہمارے افسوس کے۔ اور بعض قرآن مجید کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی صورتیں کالی پڑ جائیں گی، اور آدمی کی صورت کالی کب پڑتا ہے، کب پڑتی ہے، جب انسان کو حد سے زیادہ ٹینشن ہوتا ہے، کوئی بڑی سوچ ہوتی ہے تو اس کی صورت کالی پڑ جاتی ہے، تو کافروں کو بھی ایک سوچ ہو جائے گی کہ اب ہمارا کیا ہوگا، لہٰذا ان کی صورتیں کیا پڑ جائیں گی، ان کے چہرے مکمل طور پر سیاہ ہو جائیں گے، کالے ہو جائیں گے۔ وقیل، اور کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہی ہے وہ وعدہ جس کا تم طلب کرتے تھے، یعنی کب آئے گا وہ وعدہ، کب ہے، دنیا میں تم مانگا کرتے تھے وہ کب آئے گا، یہ لو وہی ہے یہ وعدہ، اس وقت کہا جائے گا ان لوگوں سے۔ عزیزان محترم، یہاں تک کی آیتوں میں کافروں کی کیا حالت ہوگی، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا ہے
نیز یہ کہ اللہ نے کتنی بڑی بڑی نعمت سے ہمارے جسم میں لے کر ہمیں نوازا ہے، ان ساری باتوں کا ان آیتوں میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ساری آیتوں کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ کل ہوگا۔